अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। आप लोग से हमारी गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब जो हमारा साइंस फर्स्ट है उसका जो 10वां चैप्टर है हमारा खलाई मुहिमात यानी स्पेस मिशन, उसके जो बचे हुए पॉइंट आज हम वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने आपको पार्ट 3 में सैयारा बर्दारगारी तक जो पॉइंट थे वो हमने आपको समझा दिए थे। इसे हमेशा जहन में रखे, ये भी समझा दिया था। उसके नीचे है ज़मीन से दूर खलाई मुहिमात यानी स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले और देख ले वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर मस्नूई सैयारे हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता जमात में आप पढ़ चुके हैं कि इन सैयारों पर निस्ब दूरबीनों के ज़रिए किसी तरह कायनात के मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकती है। इसी तरह कुछ खलाई मुहिमात सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा के मकसद से चलाई जाती है। इन मुहिमात में खलाई जहाज़ों को निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ़ अजसाम से करीब पहुँचाया जाता है ताकि इनका करीब से मुशाहिदा किया जा सके। इन मुहिमात से नई नई मालूमात हासिल होती है जिससे हमें निज़ाम शमसी की तख्लीक और उसकी इर्तिका को समझने में मदद मिलती है। आप सब जानते हैं कि देखिए जो मसनूई सैयारा है वो हमारी ज़िंदगी को कितना आरामदा बना, जैसे इंटरनेट का यूज़ सबसे आरामदा है हमारे लिए। लेकिन आपने गुज़िश्ता जमात में यानी पिछली जमात में आपने पढ़ा है कि जो सैयारों पर निस्ब दूरबीनों के ज़रिए ने कायनात के मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए उन्हें दूरबीन की ज़रूरत होती थी। इस तरह कुछ खलाई मुहिमात सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा के मकसद से चलाई जाती है, यानी कुछ मिशन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा यानी बढ़ोतरी करने के लिए इस मकसद से चलाई जाती है। उन मुहिमात में खलाई जहाज़ों को निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ़ अजसाम के करीब लाया जाता है, यानी कि जो खलाई जहाज़ हो यानी स्पेस शटल्स है उनकी जो निज़ाम शमसी है हमारा उसके मुख्तलिफ़ अजसाम यानी मुख्तलिफ़ हिस्से के करीब पहुंचाया जाता है ताकि हम उनका करीब से मुशाहिदा कर सकें और उन मुहिमात से नई नई मालूमात हासिल कर सकें, जिससे हमें निज़ाम शमसी की तख्लीक और उसके इर्तिका को समझने में मदद मिलती है। यानी जो निज़ाम शमसी का इर्तिका क्या था, उसका क्या वजूद था, उसमें समझने के लिए हमको बहुत सारी मदद मिलती है इससे, ठीक है। आगे बताया हुआ है कि इन मुहिमात के लिए खलाई जहाज़ों का खला में पहुंचने के लिए ज़मीन की शक्ली कुव्वत से निकलना ज़रूरी होता है। आपने सबक शक्ली कशिश में पढ़ा है कि ऐसा होने के लिए किसी मुतहर्रिक जिस्म की इब्तदाई रफ्तार यानी सतह ज़मीन पर उसकी रफ्तार को ज़मीन की गुरह शक्ली रफ्तार यानी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होना ज़रूरी है। किसी भी सैयारों पर गुरह शक्ली रफ्तार ज़ेल के ज़ाब्ते से महसूब की जा सकती है। ये जो ज़ाब्ता हम आपको समझाएंगे, पहले ये समझिए जो क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए जो मिशन है हमारा खलाई जहाज़ों को खला में पहुंचाने के लिए सबसे पहले ज़मीन की जो शक्ली कुव्वत है उससे निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़मीन की जो शक्ली कुव्वत होती है वो किसी भी चीज़ को, ऊपर जाने वाली चीज़ को अपनी तरफ कशिश कर लेती है यानी खींच लेती है, ग्रेविटी जिसको कहा गया है। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल आप समझिए एक बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो ज़मीन है ना अपनी शक्ल कशिश के ज़रिए उसको जल्दी से नीचे ले लेती, क्योंकि जो बॉल होता है उसके पास उतनी एस्केप वेलोसिटी नहीं होती, यानी जो शक्ली गुरेज रफ्तार है उसकी इतनी नहीं होती है जितना कि ज़मीन से बाहर जाने के लिए ज़रूरी होता है। आपने सबक शक्ली कशिश में पढ़ा होगा कि ऐसा होने के लिए किसी मुतहर्रिक जिस्म की इब्तदाई रफ्तार यानी सतह ज़मीन पर उसकी रफ्तार को ज़मीन की शक्ली गुरज रफ्तार से ज़्यादा होना ज़रूरी है। यानी जो हमारा रॉकेट होता है यानी जो कोई भी हम जब लॉन्च करते हैं उसकी स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तभी इतना होगा ना, कम अज़ कम इतना रफ्तार होगा तभी ये ज़मीन के स्केप इससे शक्ली कुव्वत से निकल पाएगा और ये उससे उल्टा यानी मुतहर्रिक सिमत में चले जाएगी। अगर इससे कम हुआ तो फिर नहीं जाएगी, ये बात आपको समझना है। और इसके आगे जो नीचे ज़ाब्ता दिया गया उसको अब हम आपको समझाते हैं क्या है वो। देखिए यहाँ बताया गया सबसे पहले जी क्या है, कशिश शक्ल का मुस्तकिल है ना। उसके आगे लिखा हुआ इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 एम एन पर स्क्वायर के जी स्क्वायर है ना।
تو بتایا گیا ہے کہ جو جی ہے وہ ہمارا 6.7 جو ہے یہ بتایا گیا ہوا ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا، یہ جتنا جی ہے اتنا ہی رہے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے ایم اکول ٹو یعنی سیارے کی کمیت، یعنی جو زمین ہے اس کا جو کمیت کتنا ہے، 6 ملٹیپلائی 10⁻24 kg ہے نا، یہ زمین کا ہے نا کمیت ہے۔ اور آر یعنی ہمارا نصف قطر، یعنی زمین کا جو نصف قطر ہے وہ ہے 6.4 ملٹیپلائی 10⁻6 میٹر۔ ہمارے اس چیپٹر میں جو ہمارا خلائی مہمات میں اس کا فارمولا اسکیپ ویلوسٹی کا دیا ہے 2√2gm/r ہے نا، تو ہم ایکول ٹو میں لے کے اس کے بعد انڈر روٹ میں لیں گے 2 ضرب 6 پھر ہم نے جی کی قیمت ڈالیں گے 6.67 ملٹیپلائی 10⁻11 ہے نا۔ اس کے بعد ایم کی جو قیمت ہے ہمارے پاس 6 ضرب 10 کی قوت 24 یعنی 10⁻24 ڈالیں گے۔ پھر اپونٹ میں آر کی قیمت ہے 6.4 ملٹیپلائی 10⁻6۔ جب اس کو ہم سولو کریں گے، یہ جو پہلے ہم جس کے پاس یہ جو ہے نا قوت جو دی ہوئی ہے وہ نہیں دی ہوئے گی، جس کے پاس قوت نہیں پہلے اس کو سولو کریں گے، پھر اس کے بعد جو یہ قوت والی کو ایک سائڈ کریں گے مائنس کریں گے، تو اس کے بعد ہمارا یہ آنسر آئے گا 11.18 ملٹیپلائی 10⁻³ میٹر پر سیکنڈ، اور اس کو کلو میٹر میں کرنے کے لیے 1000 سے تقسیم کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا۔ اسکیپ ویلوسٹی جاننے کے لیے آپ کا جو گریویٹیشنل اٹریکشن جو چیپٹر ہے شکلی کشش جو ہے نا، اس میں جو پیج نمبر 14 پہ دیا ہے آپ اس فارمولے سے بھی سولو کریں گے نا تو آپ کا آنسر آ جائے گا۔ تو جو خلائی جہاز ہے اس کو زمین کی شکلی کشش سے باہر جانے کے لیے کم از کم 11.2 کلو میٹر پر سیکنڈ ہونا ضروری ہوگا، تبھی وہ زمین کے گریوٹی سے باہر نکلے گا۔ اوکے، ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے چاند کی مہمات یعنی مون مشنز۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اس کو۔ چاند ہم سے قریب ترین فلکی جسم ہے، اسی لیے نظام شمسی کے سیاروں پر کی گئی مہمات میں سے چاند پر سب سے پہلے مہم جو کی گئی۔ اس طرح کی مہمات اب تک سوویت یونین، امریکہ، یورپی ممالک، چین، جاپان اور بھارت کے ذریعے انجام دی جا چکی ہے۔ روس کی لونا سیز کی خلائی گاڑی چاند سے قریب تک پہنچی تھی۔ 1959 میں بھیجی گئی لونا 2 اس طرح کی پہلی خلائی گاڑی تھی۔ تب سے 1976 تک 15 خلائی گاڑیوں نے چاند کا کیمیائی تجزیہ کیا، اس کی کشش شکل، کثافت اور چاند سے نکلنے والی شعاعیں کی پیمائش کی۔ ان مہمات کے آخری 4 مہمات میں تو خلائی گاڑیوں چاند پر اترے، انہوں نے چاند کے پتھروں کے نمونے لائے جن کا تجربہ گاہوں میں تجربہ کیا گیا۔ یہ تمام مہمات بغیر انسان کی گئی ہے۔ امریکہ نے 1962 سے 1972 تک چاند پر مہمات چلائی۔ اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ ان مہمات میں کچھ خلائی گاڑیوں کے ذریعے انسان میں خلا میں بھیجے گئے۔ جولائی 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا۔ 2008 میں بھارت کی خلائی تحقیقی ادارے اسرو نے چندریان فرسٹ نامی خلائی گاڑی کو چاند کے مدار میں روانہ کیا۔ 1 سال تک چندریان 1 زمین پر معلومات بھیجتا رہا۔ اس کی مہم کا سب سے اہم پہلو چاند پر پانی کی موجودگی کا پتہ لگانا تھا۔ یہ دریافت کرنے والا بھارت دنیا کا پہلا ملک ہے۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ جو چاند ہے وہ ہم سے بہت ہی قریب ترین فلکی جسم ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ تو نظام شمسی کے سیاروں پہ جو مہمات کی گئی تھی اس میں چاند پر سب سے پہلے مہم جو کی گئی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس پہ ریسرچ کیا گیا۔ اس کے بعد اب تک جو سب سے پہلے سوویت یونین، امریکہ، یورپی ممالک، چین، جاپان اور بھارت کے ذریعے انجام دی جا چکی ہے اس مشن کو۔ ہاں، اس کے بعد جو روس کی لونا ہے اس نے خلائی گاڑی چاند سے قریب تک پہنچی تھی۔ پھر 1959 میں بھیجی گئی لونا 2 اس طرح کی پہلی خلائی گاڑی تھی۔ تب سے 1976 تک 15 خلائی گاڑی نے چاند کا کیمیائی تجزیہ کیا ہے، اس کی کشش شکل، کثافت اور چاند سے نکلنے والی شعاعیں کی پیمائش کی تھی۔ یعنی یہ جو لونا تھی اور لونا 2 ان سب کا جو ایک ہی کام تھا، ریسرچ کرنا تھا چاند کے اوپر اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، یعنی اس کی کشش شکل کیا ہے، کثافت کیا ہے اور چاند سے نکلنے والی شعاعوں کی پیمائش کی۔ تو یہ ان مہمات کو آخری 4 مہمات تو خلائی گاڑی چاند پر اترے، انہوں نے وہاں سے چاند کے پتھروں کا نمونہ لائے جن کا تجربہ گاہوں میں یعنی لیبارٹری میں ان پہ تجربہ کیا گیا، ریسرچ کیا گیا۔ یہ تمام مہمات بغیر انسان کے کی گئی۔ پھر امریکہ نے 1962 سے 1972 تک چاند پر اپنے مشن یعنی ریسرچ چلائے ہیں۔ اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ ان مہمات میں کچھ خلائی گاڑیوں کے ذریعے انسان میں خلا میں بھیجے گئے۔
یہ ہے نا سب سے امپورٹنٹ جو بتاؤں گی، جولائی 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا، یعنی جس نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا اس کا نام ہے نیل آرمسٹرانگ۔ پھر اس کے بعد جو بھارت کے خلائی تحقیقی ادارے ہیں اسرو، یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے، اس نے چندریان ایک نامی مطلب خلائی گاڑی کو چاند کے مدار میں روانہ کیا، بھیج دیا۔ وہ چندریان ایک جو تھا وہ 1 سال تک زمین پر معلومات بھیجتا رہا۔ اس مہم کا سب سے اہم پہلو چاند پر پانی کی موجودگی کا پتہ لگانا تھا، یعنی جو یہ چندریان ایک تھا، چندریان فرسٹ، اس کا مقصد تھا کہ چاند پر جو پانی ہے کہ نہیں اس کی موجودگی کا پتہ لگانا تھا، اور یہ دریافت کرنے والا بھارت دنیا کا پہلا ملک ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے مریخ مہمات یعنی مارس مشن، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چاند کے بعد زمین سے قریب تر فلکی جسم مریخ ہے۔ کئی ممالک نے اپنے خلائی جہاز مریخ کی طرف روانہ کیے، لیکن یہ مہم بہت مشکل ہونے کے باعث ان میں سے تقریباً نصف مہمات ناکامی کا شکار ہو گئے۔ لیکن یہ بات ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ اسرو نے نہایت ہی کم خرچ میں نومبر 2013 میں منگل یان نامی خلائی جہاز داغا، جو ستمبر 2014 میں مریخ کے مدار میں پہنچا، اور اس نے مریخ کی سطح اور اس کے اطراف کی فضا سے متعلق اہم معلومات فراہم کی۔ تب چاند کے بعد مریخ پہ مہمات شروع کی گئی، تو یہ کئی ممالک نے اپنے خلائی جہاز مریخ کی طرف روانہ کیے، لیکن کچھ ممالک کامیاب بھی ہوئے اور کچھ ناکامیاب بھی ہوئے، اور کچھ ناکامی کا مطلب شکار ہو گئے، کچھ ان کے سطح تک پہنچ پائے، کچھ نہیں پہنچ پائے، کچھ راستے میں ہی ہو گئے خراب۔ تو اسی طرح جو اسرو ہے ہمارا انڈیا کا، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اس نے بہت ہی کم خرچ میں نومبر 2013 میں منگل یان نامی خلائی جہاز داغا تھا، جو ستمبر 2014 میں مریخ کے مدار میں پہنچا، اور اس نے مریخ کی سطح اور اس کے اطراف کی فضا سے متعلق اہم معلومات فراہم کی۔ یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ انڈیا نے بھی بھیجا تھا اور وہ کامیاب ہوا اس چیز میں۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ 19 فروری 2020 کو بھی ایک روور لانچ کیا گیا ہے، مارس مشن مارس پر بھیجا گیا ہے، وہ تقریباً 7 مہینے کے سفر کے بعد پہنچا ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے دیگر سیاروں کی مہمات، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیگر سیاروں کے مطالعے کے لیے بھی کئی مہمات چلائی گئی۔ ان مہمات میں کچھ خلائی جہازوں نے سیاروں کے مداروں میں گردش کی، جبکہ کچھ سیاروں پر اترے اور کچھ سیاروں کے قریب سے مشاہدہ کرتے ہوئے گزرے۔ ان کے علاوہ کچھ خلائی جہاز سیاروں اور دمدار ستاروں کے مشاہدے کے لیے بھی روانہ کیے گئے۔ ان جہازوں نے ان سیاروں کی گرد کے ذرات اور پتھر کے ٹکڑے میں لانے میں کامیابی حاصل کی۔ ان تمام مہمات سے ہمیں بہت کارآمد معلومات مل رہی ہے، جس سے نظام شمسی کی تخلیق اور ارتقاء سے متعلق تصویر مزید واضح ہو رہا ہے۔ یعنی جو چاند اور مریخ کے بعد جو کئی سیاروں کی جو مہمات چلائی گئی ہے، ان مہمات میں کچھ خلائی جہازوں نے سیاروں کے مدار میں بھی گردش کی ہے، جبکہ کچھ سیاروں پہ اترے اور کچھ سیارے کے قریب سے مشاہدہ کرتے ہوئے گزر گئے۔ ان کے علاوہ کچھ خلائی جہاز سیاروں اور دمدار ستاروں کے مشاہدے کے لیے بھی روانہ کیے گئے۔ ان جہازوں نے ان سیاروں کے گرد کے ذرات اور پتھر کے ٹکڑے زمین پر لانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان تمام مہمات سے ہمیں بہت کارآمد معلومات مل رہی ہے، جس سے نظام شمسی کی تخلیق اور ارتقاء سے متعلق تصویر مزید واضح ہو رہا ہے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بھارت اور خلائی ٹیکنالوجی، یعنی بھارت نے جو خلائی جو مہمات اس میں کتنی ترقی حاصل کی ہے اس کے بارے میں، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ بھارت نے بھی خلائی سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں قابل فخر ترقی کی ہے۔ سیاروں کو خلا میں روانہ کرنے کے لیے مختلف اقسام کی سیارہ بردار گاڑیاں تیار کی۔ یہ گاڑیاں 2500 کلو گرام تک کے مصنوعی سیاروں کو تمام قسم کے مداروں میں کامیابی کے ساتھ داغ سکتی ہے۔ ان میں PSLV اور GSLV بہت اہم ہے۔ بھارت کی خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا ہماری ملکی اور سماجی ترقی میں بڑا حصہ ہے۔ ٹیلی مواصلات یعنی ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی ویژن نشریات یعنی ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ، اور موسمیاتی خدمات یعنی میٹرولوجیکل سروس کے لیے INSAT اور GSAT مصنوعی سیاروں کا سلسلہ ہے۔ اس کی وجہ سے ملک بھر میں TV، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی خدمات مہیا ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کے ایک مصنوعی سیارے یعنی EDUSAT کا استعمال صرف تعلیمی میدان کے لیے کیا جاتا ہے۔ بھارت میں قدرتی وسائل کی نگہداشت اور انتظامیہ یعنی مانیٹرنگ اینڈ مینجمنٹ آف نیچرل ریسورس
ٹھیک ہے. اور قدرتی آفات کے حسن انتظام یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے IRS سیاروں کا سلسلہ کام کرتا ہے. زمین پر کسی بھی مقام کے تعین کے لیے یعنی اس مقام کے طول البلد یعنی لانگٹیٹیوڈ اور عرض البلد یعنی لیٹیٹیوڈ کے طے کرنے کے لیے IRNSS نے سیاروں کا سلسلہ سریز قائم کیا ہے. بھارت نے خلائی میدان میں یعنی خلا کی جو ترقی کے میدان میں قابل فخر ترقی کی ہے. سیاروں کو خلا میں روانہ کے لیے مختلف اقسام کی سیارہ بردار گاڑیاں تیار کی. یہ جو گاڑیاں ہیں نا وہ 2500 کلو گرام تک مصنوعی سیاروں کے تمام قسم کے مداروں میں کامیابی کے ساتھ داغ سکتی. یعنی جو تینوں مدار ہم پڑھے تھے وہ کسی بھی تینوں میں داغ سکتی. ان میں PSLV اور GSLV ہم آپ کو یہ دونوں کے فل فارم بتاتے ہیں. GSLV کا فل فارم ہے جیو سنکرونس سیٹلائٹ لانچ وہیکل اور PSLV کا فل فارم ہے پولار سیٹلائٹ لانچ وہیکل. ٹھیک ہے. دونوں جو خلائی گاڑیاں بہت اہم ہیں. تو بھارت کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا ہمارے ملک اور سماجی ترقی میں نا بڑا حصہ ہے. جو ٹیلی ویژن جو چلتی ہے ہماری ٹیلی فون ٹیلی ویژن یعنی ٹیلی کمیونیکیشن ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ اور موسمیاتی خدمات کے لیے میٹرولوجیکل سروس کے لیے INSAT اور GSAT مصنوعی سیاروں کا سلسلہ یعنی یہ دونوں مصنوعی سیارے کام کرتے ہیں ان کے لیے. تو ہم ان کے فل فارم آپ کو بتاتے ہیں INSAT کی اور GSAT کے. INSAT کا جو فل فارم ہے وہ ہے انڈین نیشنل سیٹلائٹ اور GSAT کا ہے جیو سنکرونس سیٹلائٹ. اسی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ملک بھر میں TV ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی خدمات مہیا ہوتی ہے. اگر شاید یہ جو نئی سیارے کام کرتے مصنوعی سیارے تو شاید ہمارے جو انٹرنیٹ یوز کرتے وہ شاید نہیں ہوتا. اسی سلسلے کے ایک مصنوعی سیارے یعنی EDUSAT جس کا نام ہے اس کا استعمال صرف تعلیمی میدان کے لیے کیا جاتا ہے. بھارت میں قدرتی وسائل کی نگاہ داشت اور انتظامیہ یعنی مانیٹرنگ اینڈ مینجمنٹ آف نیچرل ریسورسز کا بھی کام ہے. اور قدرتی آفات کی جو حسن انتظام جو قدرتی آفات جو آنے والے تھے اس کے لیے IRS سیاروں کا سلسلہ کام کرتا ہے. IRS کا فل فارم ہے انڈین ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ. دیکھیں زمین پر کسی بھی مقام کا یعنی سمت شناسی کے لیے جو طول البلد ہے یعنی لانگٹیٹیوڈ اور عرض البلد ہے یعنی لیٹیٹیوڈ کو طے کرنے کے لیے IRNSS نے سیاروں کا سلسلہ قائم کیا ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے بھارت اور خلائی ٹیکنالوجی کا یہ پوائنٹ یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی معلوم کر لیجئے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم مصنوعی سیارے داغنے کے مراکز پڑھیں گے. اس کے بعد خلائی تحقیق مراکز. جو مصنوعی سیارے داغنے کا مراکز ہے یعنی جو اسپیس لانچ جہاں سے کرتے ہیں یا خلا میں داغتے ہیں وہ مقام ہے نا. تو چلیے پڑھتے ہیں. پہلا ہے تھمبا تیرووننتھپورم میں جو ہے. دوسرا ہے سری ہری کوٹا. تیسرا ہے چاندی پور اڑیسہ. اور جو خلائی تحقیق مراکز ہے یعنی اسپیس ریسرچ سینٹر پہلا ہے وکرم سارا بائی خلائی مراکز تیرووننتھپورم میں ہے. اور دوسرا ہے ستیش دھون خلائی مرکز جو سری ہری کوٹا میں ہے. اور تیسرا ہے اسپیس ایپلیکیشن سینٹر جو احمد آباد میں ہے. تو چلیے یہ ہمارا ختم ہوا. اس کے بعد ایک سائنٹسٹ تھے ان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں. سائنسدانوں کا تعارف جو ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ وہ اس تعلیمی سال کے لیے ہدف کر دیا گیا ہے لیکن سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک طریقے سے بہت اچھی بات بتائی گی اس میں. اسٹارٹ کرتے ہیں. سائنسدانوں کا تعارف پہلے پڑھ لیتے اس کے بعد سمجھیں گے. وکرم سارا بائی کو بھارتی خلائی پروگرام کا بانی کہا جاتا ہے. انہی کی کاشتوں سے فریگل ریسرچ لیبارٹری یعنی PRL کا قیام عمل میں آیا. حکومت ہند نے 1962 میں ان کی صدارت میں انڈین نیشنل اسپیس ریسرچ کمیٹی قائم کی جس کے تحت 1963 میں تھمبا تیرووننتھپورم میں ملک کا پہلا سیارہ داغنے کا مرکز قائم ہوا. انہی کی کوششوں سے بھارت کا پہلا مصنوعی سیارہ یعنی آریہ بھٹ خلا میں داغا گیا. آپ لوگ نے وکرم سارا بائی کے نام کو جانتے ہی ہوں گے. وکرم سارا بائی جو تھے انہوں نے خلائی پروگرام کا بانی کہا جاتا ہے. انہی کی اس وجہ سے جو فریگل ریسرچ لیبارٹری ہے PRL کا قیام عمل میں آیا. پھر حکومت ہند نے 1962 میں ان کی صدارت میں انڈین نیشنل اسپیس ریسرچ کمیٹی قائم کی جس کے تحت 1963 میں تھمبا تیرووننتھپورم میں ملک کا پہلا سیارہ داغنے کا مرکز قائم کیا. یعنی جہاں سے لانچ کیا جاتا ہے سیارہ وہ مقام سب سے پہلے کہاں قائم ہوا؟ تیرووننتھپورم میں. انہی کی کوششوں سے بھارت کا پہلا مصنوعی سیارہ جو ہے وہ آریہ بھٹ ہے وہ خلا میں لانچ کیا گیا یعنی داغا گیا. بھارتی ادارہ برائے خلائی تحقیق جو ISRO ہے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا قیام ان کا اہم کارنامہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا خلائی کچرا اور اس کا حسن انتظام. چلیے شروع کرتے ہیں.
मसनूई सैयारों के अलावा ज़मीन के अतराफ इंसान की बनाई हुई दीगर अशिया भी तैरती रहती हैं, जिसमें दागने के दौरान सैयारे से अलहदा होने वाली नाकारा हिस्से किसी सैयारे के दूसरे सैयारे या खला में मौजूद किसी और शे से टकरा जाने की वजह पैदा होने वाले टुकड़े वगैरह खलाई कचरा कहलाता है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जिसामत वाले ऐसे तकरीबन 2 करोड़ बेकार टुकड़े ज़मीन के गिर्द घूमते रहे हैं। ये तमाम चीज़ें खलाई कचरे के ज़मरे में आते हैं। ये कचरा मसनूई सैयारों के लिए नुकसानदह साबित हो सकता है। वो सैयारा और दीगर खलाई गाड़ियों से टकराने पर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये कचरा दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद मसनूई सैयारों का खला में भेजना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस कचरे का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इस तनाज़ुर में कुछ तदाबीरें और तजुर्बात किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस मसले पर काबू पा लेंगे ताकि मसनूई सैयारे और खलाई गाड़ियों को लाक खतरा टाले जा सके। जो ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यानी जो मसनूई सैयारा है, वो ज़मीन के अलावा ज़मीन के अतराफ इंसान की बनाई हुई जो दीगर अशिया भी तैरती रहती है, जिसमें दागने के दौरान सैयारा से अलहदा होने वाला जो नाकारा हिस्सा है यानी बेकार हिस्सा है, किसी सैयारे के दूसरे सैयारे या खला में मौजूद किसी और शे से टकरा जाते हैं तो उसके और ज़्यादा हिस्सा हो जाते हैं। उसी को एक कचरा कहते हैं, यानी खलाई कचरा कहते हैं। तो 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है ना, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जसामत यानी उससे बड़े जो आकार वाले हिस्से हैं, ऐसे तकरीबन 2 करोड़ बेकार हिस्से ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। ये तमाम चीज़ें खलाई कचरे के ज़मरे में आते हैं, यानी खलाई कचरे में शामिल होते हैं, इनको कहा जाता है। और ये कचरा मसनूई सैयारे के लिए नुकसानदह साबित हो सकता है ना। जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके लिए ये नुकसानदह साबित हो सकता है। वो सैयारा और दीगर खलाई गाड़ियों से टकराने पर उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी जो हम दूसरी खलाई गाड़ियाँ जब लॉन्च करते हैं उससे जब उससे भी टकराएगा तभी ये बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है उसको। ये कचरा दिन ब दिन बढ़ रहा है, यानी जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसके जो नकारा हिस्से हैं दिन ब दिन बढ़ेंगे ना, क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं तो फिर उसके हिस्से भी अलग होते हैं। तो वो है ना, क्या होता है कि दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद मसनूई सैयारे का खला में भेजना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो हम सैयारे लॉन्च करते हैं तो दिन ब दिन अगर इसी तरह बढ़ता रहा खलाई कचरा तो मसनूई सैयारा जो भेजना है ना वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस कचरे का जो इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इस तनाज़ुर में कुछ तदाबीर और तजुर्बात किए जा रहे हैं, यानी इस पर रिसर्च चालू है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस मसले पर काबू पा लेंगे और ताकि मसनूई सैयारे और खलाई गाड़ियों को लाक खतरा टाले जा सके, यानी जो भी खतरा होगा उसको टाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।